आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ ताकि मैं ख़ुद आपसे आके मिलूँ और आपसे जो अहवाल है वो मैं ख़ुद आपसे जान सकूँ। मैंने टेलीविज़न पे, अखबारों में और मीडिया में तस्वीर देखी, जो लोग टूरिस्ट हैं वो चूँकि सड़कें राब्ता टूट गया है, ज़मीनी यहाँ पर बहरीन का आलाम का मैं रास्ते में सब देख के आया हूँ कि दरिया ने कई जगह से वो सड़क को दरियाबुर्द कर दिया और रास्ता टूट चुका है, राब्ता टूट चुका है। इसलिए यकीनन यहाँ पर जो उन्होंने पेशावर जाना है, सवात जाना है या कराची जाना है या पंजाब जाना है या दूसरे इलाकों में, उनके लिए बड़ी मुश्किल आम पड़ी है। और मैं आपका जो यहाँ के बासी हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने जिस तरह हक होता है एक मुसलमान का, एक पाकिस्तानी भाई का, आप उनका ख्याल कर रहे हैं। जितना भी आप कर सकते हैं आप ख्याल कर रहे हैं। मैं आपको इसकी तहसीन पेश करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप वाकई एक अजीम पाकिस्तानी के तौर पर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल का वक्त है और इंशाअल्लाह हम आपको इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आप सबसे वादा है। इंशाअल्लाह मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि ख़ुद आपको आके मिलूँ और आपसे बातचीत करूँ। मेरे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, हमारी वज़ीर नजमुद्दीन ख़ान साहब हैं और दुरानी साहब ज़ाहिद दुरानी हैं, अमीर मकाम हैं और दूसरे मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने अभी बात की है जिन्होंने वापस जाना है अपने अपने इलाकों में। इंशाअल्लाह मैं आज ही वापस जाते ही मैं हमारे जो सिपा सलार हैं पाकिस्तान के फ़ौज के और दूसरे अफवाज पाकिस्तान के जो हेड्स उनसे बात करूँगा। जो सड़कें टूटी हुई हैं, मैं आज शाम ही अभी जाते ही FWO के जो हमारे हेड हैं उनको मैं फौरी तौर पर उनको ये कहूँगा, इंशाअल्लाह गुजारिश करूँगा फिल फॉर रोड रिपेयर के काम शुरू कर दें। और ये मैं इसकी ज़ाती मैं निगरानी करूँगा। मैं बातों पे यकीन नहीं रखता, मैं अमल में यकीन रखता हूँ और इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि आपकी मुश्किलात को दूर करने के लिए मैं इंशाअल्लाह पूरी तरह हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी काविशें हम वक्फ करेंगे। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इन सैलाबों की वजह से जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, चाहे वो KP है, चाहे वो पंजाब है या बलूचिस्तान है, सिंध है, हम उनके लिए 10-10 लाख रुपया उनके घर वालों के लिए हम रकम दे रहे हैं। ये कोई मुआवजा नहीं है। जो कोई चला जाता है अपने घर वालों को छोड़कर अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसको 10 लाख रुपया कोई उसका मुआवजा नहीं। उसके घर वाले तो उम्र भर उसको याद करते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी भी बसर करनी होती है। उसके लिए हमने ये इंतज़ाम किया। और इस तरह जो सैलाब में जो घराना मुतासर हुआ है उसको हम 25-25 हज़ार रुपया फिल फॉर तकसीम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 28 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस कर दिए हैं और NDA में जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है उसके जनरल जो हैं लेफ्टिनेंट हक नवाज़ अख्तर साहब, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये पैसा उनके साथ मिलकर ये बेस्ट जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एक मुनज़्ज़म ये इदारा है जहाँ पर सारा जो डाटा है तमाम इलाकों का जहाँ जहाँ ये अपना पानी गुजरा है, चाहे वो बारिशी पानी है या दरियाई पानी है, उससे वो 25-25 हज़ार रुपया हर एक को मिलेगा। और ये 28 अरब रुपया हमने मुख्तस कर दिया और भी इसके लिए फ़ंड्स की ज़रूरत हम देंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो फसलों के नुकसानात हुए हैं, जो घर तबाह हो गए हैं, मैंने रास्ते में भी और पूरे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूँ, दिन रात फिर रहा हूँ।
اسی لیے اب دیکھیں نا یہاں پر دریا میں میں نے آنن فانن میں نے 3-4-5 دن پہلے تصویریں دیکھیں جو یہ ریلا آیا اوپر سے اور تباہی کیا، اور دریا میں ساتھ ساتھ جو ہوٹل تھے وہ سب یعنی سیکنڈز میں وہ دریا برد ہو گئے. لیکن مجھے یہ بھی آپ بتائیں کہ یہ کہاں کی پالیسی ہے، یہ کہاں کا نظام ہے کہ آپ دریا کے اندر آپ ہوٹل بنا دیں؟ اس کی اجازت کس نے دی؟ ایک طریقہ ہے. قدرت کی آفت آنا تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. لیکن انسانوں کو بھی رب تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اور ایک پالیسی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہاں پر بڑے بڑے بزرگ اور نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ کہاں کی پالیسی ہے کہ آپ دریا میں آپ کروڑ روپے لگا دیں اور پتہ ہو کہ کبھی سیلاب آیا تو وہ اس کو بہا لے جائے گا. اور یہی ہوا. اگر دریا سے تھوڑا ہٹ کے پیچھے ہٹ کے اچھی جگہ پر وہ ہوٹل بنتا تو باقی تو اللہ کو علم ہے، لیکن شاید وہ نا دریا برد نہ ہوتا. تو یہ بھی ہماری پالیسیوں کا نتیجہ ہے. میں کسی کے اوپر اس وقت تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت یہ وقت ہے ہمیں اکٹھے ہو کے کام کرنے کا، اکٹھے ہو کے اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا. سیاست کا وقت آئے گا وہ کریں گے، اس وقت سیاست نہیں، اس وقت خدمت وہ عبادت ہے انسانوں کی. تو یہ جو نقصان ہوا ہے یہ بڑی زیادتی ہے، یہ پالیسی کا نتیجہ ہے، غلط پالیسی کا، یا جو ان کا ہاتھ نہیں روکا کہ یہ کیوں بنا رہے ہو. تو بہرکیف میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے کچے گھر، جن کے پکے گھر، جن کے بہہ گئے ہیں، فصلیں بہہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کا سروے ہو رہا ہے اور پھر ہم بیٹھیں گے صوبوں کے ساتھ. دیکھیں میرے کلام کے اور مدین کے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنین کے، یہ میری بات غور سے سن لو کہ جو ملک کی جو ہماری جو آمدن ہے، یہ میں آپ کو موٹی بات بتاتا ہوں. جو 2010 میں نیشنل فنانس ایوارڈ ہوا تھا، چاروں صوبوں نے اور وفاق نے مل کے بنایا تھا 2010 میں، اس کے مطابق جو وسائل کی آمدن کی جو تقسیم ہے اس کا زیادہ حصہ اب صوبوں کو جاتا ہے. یعنی اگر 100 روپے ہیں تو یہ بات غور سے سن لیں، تو 100 روپے میں 58% روپے چلے جاتا ہے صوبوں کو، پنجاب کو، کے پی کو، سندھ کو، بلوچستان کو، اوپر آزاد کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو. باقی جو پیسہ بچتا ہے وہ وفاق اپنے ملازمین کی تنخواہیں دیتا ہے، جو قرضے لیے ہیں پاکستان نے، قرضے، اس کا سود ادا کرتا ہے، اور افواج پاکستان کے جو اخراجات ہیں اور جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ اس میں سے ادا ہوتی ہیں. وفاق کے پاس یعنی 2010 سے پہلے بہت پیسے ہوتے تھے، اب وہ صورتحال نہیں ہے. 2010 کے بعد صوبے زیادہ امیر ہیں اور وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اور آپ کی مدد کے لیے نہیں. انشاءاللہ جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کو دیں گے انشاءاللہ، مگر صوبوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. ابھی جو 28 ارب روپیہ جو خرچ ہو رہا ہے، 25 ہزار روپے فی گھرانہ پورے پاکستان میں، کے پی کو شمار کر کے، چاہے آپ کا یہ کالام ہے، مدین ہے، سوات ہے، بحرین ہے، بشام، جہاں پر بھی پانی سے وہ گھر متاثر ہوئے ہیں، ان کو 25 ہزار روپے جو مل رہا ہے پورے پاکستان میں، وہ صرف وفاق دے رہا ہے، یعنی وفاقی حکومت دے رہی ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ وہ این ڈی ایم اے اور بسپ کے ذریعے وہ تقسیم ہو رہا ہے، اس میں صوبے اس میں ایک دھیلا نہیں وہ دے رہے، ہم دے رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور دے گا، پاکستان کو اور خوشحال کرے گا. لیکن باقی جو معاملات اب ہونے ہیں، جس میں ہم نے الحمدللہ فصلوں کا بھی جن کا نقصان ہوا، ان کا گھروں کا جو نقصان ہوا ہے ان کے پیسے دینے ہیں، جن کی مکان ٹوٹ گئے ان کے پیسے دینے ہیں. یہ 10 لاکھ روپیہ بھی جن کے اللہ کو لوگ پیارے ہو گئے ان کے گھرانوں کو وفاق دے رہا ہے، کروڑ روپے. لیکن یہ میرا فرض ہے اور ہمارا فرض ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے.
اس کے علاوہ بھی جو نقصانات ہیں وہ اب تخمینہ لگنے کے بعد صوبوں کو اور وفاق کو مل کے حصہ ڈالنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم چاروں بھائی ہیں، مل کے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، اور اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یہ صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مخلوق کو خدمت کے لیے ہے۔ تو میں آج جو یہاں پر آیا ہوں، یہ میں آپ کو کہنے آیا ہوں کہ یہ جو زمینی راستے جو ٹوٹ گئے ہیں، یہ فی الفور انشاءاللہ جاتے ہی میرا پہلا فون جو ہوگا وہ میرا ڈی جی ایف ڈبلیو کو ہوگا اور منسٹر کمیونیکیشن کو ہوگا، وہ بھی ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، مولانا اسد الرحمان صاحب، ان کو میں کروں گا، سیکرٹری کمیونیکیشن کو ان کو میں فون کروں گا، اور میں سپہ سالار جو ہیں پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ان کو میں گزارش کروں گا، میں ایئر چیف سے گزارش کروں گا، میں نیول چیف سے گزارش کہ وہ یہاں پہ ہیلی کاپٹر بھجوائیں، MI-17 ان کو جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے پشاور جانا ہے، جنہوں نے سوات جانا ہے، جنہوں نے کراچی جانا ہے، پنجاب جانا ہے، ان کو وہ فوراً یہاں سے لے کے جائیں، اور خوراک کا انتظام کریں ہم، اور یہ سڑکوں کی تعمیر دن رات لگا کر انشاءاللہ ہم کریں گے، اور میں یہاں پر خود میں آؤں گا انشاءاللہ، خود نگرانی کروں گا انشاءاللہ۔ اور بجلی کی جو جہاں پر بجلی کے جو اپنا نظام خراب ہو گیا، ٹرانسفارمر خراب ہو گئے ہیں، اور چاہے وہ مدینہ کلام ہے، بشام، جہاں پر بھی، چاہے وہ سوات ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی فی الفور انتظام کیا ہوا، بھی وہ لوگ بلوچستان میں اور سندھ میں کام کر رہے ہیں، وزیر بھی اور سیکرٹریز بھی، پورے پاکستان۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہاں پر تو فلڈ آئے، بہت نقصان ہوا، مگر وہ پانی نیچے چلا گیا، وہاں پر تو ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ زمینوں پر پانی کھڑا ہے، سندھ میں بھی کھڑا ہے، بلوچستان کے بھی میدانی علاقے میں کھڑا ہے، اور اربوں روپے کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی اس طرح کا نقصان ہوا، مکان گر گئے، آپ کے گھر گر گئے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اور انشاءاللہ جب تک کہ آخری گھر، آخری فرد اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم، شکریہ۔